صل على سيدنا مولانا محمد. یہ سب یا نبی آپ ہی کا کرم ہے، یہ سب یا نبی آپ ہی کا کرم ہے، یہ سب یا نبی آپ ہی کا کرم ہے. جو دنیا کی نظروں میں میرا بھرم ہے، جو دنیا کی نظروں میں میرا بھرم ہے، یہ سب یا نبی آپ ہی کا کرم ہے. یہاں حاجیوں سر کے بل چل کے آنا، یہاں حاجیوں سر کے بل چل کے آنا، کہ عرض مدینہ بڑی محترم ہے، کہ عرض مدینہ بڑی محترم ہے. جو دنیا کی نظروں میں میرا بھرم ہے، جو دنیا کی نظروں میں میرا بھرم ہے، یہ سب یا نبی آپ ہی کا کرم ہے. تھا یوسف پیشوا فقط مصر لیکن، تھا یوسف پیشوا فقط مصر لیکن، محمد پہ قربان عرب اور عجم ہے، محمد پہ قربان عرب اور عجم ہے. تھا یوسف پیشوا فقط مصر لیکن، تھا یوسف پیشوا فقط مصر لیکن، محمد پہ قربان عرب اور عجم ہے، محمد پہ قربان عرب اور عجم ہے. یہ سب یا نبی آپ ہی کا کرم ہے. غلام غلامان احمد ہے اعظم، غلام غلامان احمد ہے اعظم. یہ نسبت ہی بخشش کو کیا کوئی کم ہے، غلام غلامان احمد ہے اعظم، غلام غلامان احمد ہے اعظم. یہ نسبت ہی بخشش کو کیا کوئی کم ہے، یہ نسبت ہی بخشش کو کیا کوئی کم ہے. جو دنیا کی نظروں میں میرا بھرم ہے، جو دنیا کی نظروں میں میرا بھرم ہے، یہ سب یا نبی آپ ہی کا کرم ہے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. صلی اللہ سیدنا
انوار محمد سے روشن میرا سینہ ہے، انوار محمد سے روشن میرا سینہ ہے، انوار محمد سے روشن میرا سینہ ہے، پھرتا میری آنکھوں میں دن رات مدینہ ہے، پھرتا میری آنکھوں میں دن رات مدینہ ہے جو بھی مہک مشکو عنبر میں یا پھر گل میں، ہے جو بھی مہک مشکو عنبر میں یا پھر گل میں، یہ عطر فشا سارا آقا کا پسینہ ہے، یہ عطر فشا سارا آقا کا پسینہ ہے، پھرتا میری آنکھوں میں دن رات مدینہ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. هم الذين كفروا وصدوكم عن المسجد الحرام والهدي معكوفا أن يبلغ محله ولولا رجال مؤمنون ونساء مؤمنات لم تعلموهم أن تطؤوهم فتصيبكم منهم معرة بغير علم ليدخل الله في رحمته من يشاء لو تزينوا لعذبنا الذين كفروا منهم عذابا أليما إذ جعل الذين كفروا في قلوبهم الحمية حمية الجاهلية فأنزل الله سكينته على رسوله وعلى المؤمنين وألزمهم كلمة التقوى وكانوا أحق بها وأهلها وكان الله بكل شيء عليما. لقد صدق الله رسوله الرؤيا بالحق لتدخلن المسجد الحرام إن شاء الله آمنين محلقين رؤوسكم ومقصرين لا تخافون فعلم ما لم تعلموا فجعل من دون ذلك فتحا قريبا. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الأمين الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين.
تھیالوجی کے سلسلے وار درس کی اس مبارک و مسرور محفل میں آج میں نے گزشتہ تلاوت کردہ آیتوں کے ساتھ مربوط جڑی ہوئی آیتوں کو پڑھنے کی سعادت حاصل کی ہے۔ سورہ نمبر ہے 48 نمبر کا سورہ ہے اور پارہ نمبر ہے 26واں پارہ 26 پارہ اور آیت 48 سورے کی میں نے جو 3 آیتیں پڑھی ہیں، آیت نمبر 25، 26 اور 27، 2 آیتیں اور رہ جاتی ہیں، ان کو انشاءاللہ آنے والے درس میں ہم دیکھیں گے۔ فی الحال آج کی 3 جو آیتیں تلاوت کی گئی ہیں ان کی تفسیر، ان کا ترجمہ، ان کے بارے میں معلومات ہم تازہ کرنے سے پہلے ایک بار رحمت کونین جد الحسن والحسین سید الثقلین نبی الحرمین امام القبلتین حضور مکی مدنی تاجدار ختم المرسلین خاتم النبیین سید المرسلین شفیع المذنبین رحمت للعالمین احمد مجتبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ایک بار درود و سلام پڑھنے کی سعادت حاصل کرتے ہیں۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد مبارک وسلم۔ مضمون آپ سب جانتے ہیں کہ سورہ فتح جب سے شروع ہوا ہے، صلح حدیبیہ کا مضمون اس کے آیات میں بیان کیا گیا ہے۔ 6 ہجری میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم 1400-1500 صحابہ کے ساتھ عمرہ کے لیے تشریف لے جاتے ہیں، لیکن راستے میں آپ کو روک دیا جاتا ہے۔ اس پر پھر جو وہاں سے یہاں سے وہاں صلح کی کوششیں ہوتی ہیں، کچھ لوگ وہاں سے آتے ہیں، کچھ لوگ یہاں سے جاتے ہیں، سب تفصیلات کو آپ نے سماعت کیا۔ اب جب لوگ وہاں سے واپس آ رہے ہیں تو ان کے دلوں میں ایک قسم کا ملال ہے کہ ہائے ہم تو عمرے کی غرض سے گئے تھے، لیکن عمرہ کیے بغیر واپس آنا پڑا ہم کو، ہم دب گئے، ہم ان کے سامنے کمزور پڑ گئے، ہم کو اب جا کر واپس مدینے میں جو منافقین رہیں گے یا جو دیگر اہل کتاب وہاں موجود ہیں وہ کہیں گے تم تو عمرے کو گئے تھے، یہ کیا تم بغیر عمرہ کرے آگے، اس طرح کی باتیں سننی پڑے گی۔ مختلف خیالات ان کے ذہنوں میں گھوم رہے تھے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے نہ صرف یہ کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تسلی کا سامان فراہم کیا، بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضور کے صحابہ کی تسلی کا سامان فراہم کیا اور ان کو دلاسا دیا، تسلی دی اور ان سے وعدہ، حالانکہ اللہ تعالیٰ تو خالق ہے، اللہ تعالیٰ کو کسی سے وعدے کی کیا ضرورت ہے، لیکن اللہ تعالیٰ نے ان کے سامنے فرمایا کہ تم کو فتح نصیب ہوگی اور تم کو انشاءاللہ تم ضرور حرم شریف میں داخل ہوں گے، انشاءاللہ تم ضرور حرم میں داخل ہوں گے، تم ضرور اپنے وہاں جا کے عمرہ کرو گے، تم ضرور وہاں جا کے بال کٹاؤ گے۔ عمرے کا ایک پارٹ ہے بال کٹاؤ، وہ فرمایا۔ اس سے پہلے ارشاد ہوا کہ وہی اللہ ہے جس نے ان لوگوں کا ہاتھ جو تمہاری طرف بڑھ رہا تھا روک دیا اور تم لوگوں کا ہاتھ جو ان کی طرف بڑھ سکتا تھا لڑائی جھگڑے کے لیے اسے روک دیا مکہ سے قریب میں جانے کے بعد۔ حالانکہ اگر غور کیا جائے تو لڑائی ہو جاتی، قصہ ختم ہو جاتا ہمیشہ کے لیے۔ اس سے پہلے کے آدمی ہم سن رہے گے اگر لڑائی ہوتی تو وہ لوگ بھاگ جاتے تھے، وہ لوگ تو کمزور پڑ کے بھاگ جاتے تھے۔ پھر کیا وجہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں کو واپس کرا دیا؟ تو بہت ساری وجہ حکمت ہوتی ہے، اللہ تعالیٰ کی حکمت ہے، ہر کوئی نہیں سمجھ سکتا۔ قال اللہ ما تعملون
بصیرا، تم جو کچھ کر رہے ہو نا ان سب باتوں کو اللہ واچ کر رہا ہے، دیکھ رہا ہے۔ اب آگے آج جو آیت تلاوت کی اس میں فرمایا ہے ہم الذین کفروا، وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا، وہی لوگ نا مکے میں رہنے والے کافر، وصدوکم عن المسجد الحرام، اور تم لوگوں کو مسجد حرام یعنی کعبۃ اللہ کے طرف جانے سے روک دیا، والہدی، اور جو قربانی کے جانور تم لوگ اپنے ساتھ لائے تھے ان کو وہاں تک جانے سے پہلے ہی بلاک کر دیا، معکوفا یبلغ محلہ، وہیں روک دیا گیا، اس کے مقام پر جانے سے پہلے قربانی حرم شریف کے اندر ہونی چاہیے، وہاں جانے سے پہلے کو روک دیا، وجہ کیا ہے؟ تو اللہ پاک اب ان وجوہات میں سے ایک وجہ بیان فرما ولولا رجال مؤمنون، اور اگر نہ ہوتے مومن مرد، ونساء مؤمنات، اور مومن عورتیں، لم تعلموہم، جن کو تم لوگ جانتے نہیں، تم لوگ جانتے نہیں، ان تطؤوہم، وہ چند مسلمان مرد اور عورتیں جن کو تم کھدل دیتے، جن کو تم نقصان پہنچا دیتے، اور پھر فتصیبکم منہم، اور ان کی طرف سے تم کو بھی نقصان پہنچتا، معرضتم بغیر علم، ایسا شدید نقصان جس کی تم کو اطلاع بھی نہ ہوتی، یہ سب وجوہات ہیں۔ اللہ پاک فرمانا ہے کہ تم کو نہیں معلوم مکے میں بہت سارے ایسے مومن مرد اور مومن عورتیں ہیں جن کو تم نہیں جانتے، اگر یہ مٹھبھیڑ ہو جائے تو وہ خطرے میں آ جائیں گے، اللہ تعالیٰ ان کی سیفٹی بھی چاہتا ہے۔ اب تم آپس میں لڑو گے تو ہو سکتا پھر اگر لڑکے تم کامیاب ہو بھی گئے تو پھر ان لوگوں کے لیے جو وہاں رہتے ہیں نقصان ہو جائے گا، ان لوگوں کے لیے جو وہ لوگ وہاں رہتے ہیں یہ بھاگ کے جا کے پھر ان پہ حملہ ہو کے کچھ نہ کچھ تو ایسی مصیبتیں ہیں۔ اس طرح اللہ تعالیٰ تو چاہتا ہے یدخل اللہ فی رحمتہ من یشاء، اللہ یہ چاہتا ہے کہ اپنی رحمت میں جسے چاہے داخل فرماتا ہے، یدخل اللہ فی رحمتہ من یشاء، اپنی رحمت میں جس کو چاہتا ہے داخل فرما لیتا ہے۔ تو اگر لو تزینوا لعذبنا الذین کفروا، اگر وہ مسلمان لوگ جو ان کے ساتھ مل جل کے رہتے ہیں، مرض ہے، اگر وہ الگ رہتے ہیں نا، اگر وہ الگ رہتے لعذبنا الذین کفروا، تو ضرور بضرور ہم ان کو عذاب کا وعدہ چکاتے اور ان کے لیے بہت بڑا عذاب ہوتا، یعنی کہ ان کا وہاں پہ دیکھیے ایک بات یہاں یہ سمجھ میں آئی کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دنیا میں تشریف لانے کے بعد سب کے لیے باعث امان ہے۔ پچھلے نبیوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ موقع دیا کہ آپ کی قوم کے بارے میں آپ محنت کریے، کوشش کیجئے، اگر آپ کی قوم نے آپ کی نافرمانی کی، آپ پر ظلم و زیادتی کی تو بس ہمارا عذاب مطلع کر کے آ جائے گا۔ تو کئی نبیوں کی امتوں کو عذاب کا شکار بنایا گیا، کسی کو زمین میں دھسا دیا گیا، کسی کو ڈبا دیا گیا، کسی کو الگ الگ طرح سے پتھروں کی بارش کے ذریعے ہلاک کیا گیا، کسی کو رات کے اندھیرے میں زوردار چنگاڑ بجلی کڑک کے ہلاک کر دیا گیا، لیکن حضور کی امت پر ایسا کوئی عذاب نہیں آئے گا، کیونکہ اللہ کے محبوب جب کبھی ایسی کچھ حالت ہوتی تو حضور دعا کرتے ہیں اللہ میری قوم کو ویسے ہلاک نہ کرنا جیسے پہلے کی قوم کو ہلاک کیا۔ آخرکار اللہ تعالیٰ نے ایک آیت نازل فرمائی جو سورہ انفال میں آئی ہے 9ویں پارے میں، اس میں اللہ نے فرمایا وما کان اللہ لیعذبہم وانت فیہم، اے محبوب اللہ تعالیٰ کا یہ منشا نہیں ہے کہ ان لوگوں کو عذاب میں دوچار کرے جبکہ آپ ان کے درمیان تشریف فرما ہے۔
آپ کا موجود ہونا ان کے اوپر آنے والے عذابوں کو روکا ہوا ہے. ایک شعر آپ کی سماعتوں تک آیا ہوگا, روک لیتی ہے آپ کی نسبت تیر جتنے بھی ہم پہ چلتے ہیں, یہ کرم ہے حضور کا ورنہ آنے والے عذاب دیکھ رہے ہیں. یہ کرم ہے حضور کا ہم پر آنے والے عذاب ڈلتے ہیں. تو یہ آنے والے, اب یہ شعر تو آپ نے کئی مرتبہ سنا ہے, لیکن اب آنے والے عذاب ڈلتے ہیں, اس آیت کا مفہوم شعر ہے ایسے نہیں لکھا گیا ہے کہ جو صحیح لکھنے والا ہوتا ہے اس کے پیش نظر قرآن و حدیث کے نکات ہوتے ہیں. ہاں, حضرت شاہ احمد الرحمن فاضل بریلوی حضرت رحمۃ اللہ تعالی علیہ سے کسی نے پوچھا آپ کی نعت میں نئے نئے مضامین ہوتے ہیں, نہ اس میں جھوٹ ہوتا ہے, نہ اس میں کوئی مبالغہ ہوتا ہے, سچائی ہوتی ہے, لیکن اس میں ایسی ایسی نئی نئی باتیں ہوتی ہیں اور قرآن و حدیث کے نکات اس میں ہوتے ہیں, تو آپ کو یہ نعت خوانی کا انداز کہاں سے ملا, کہاں سے سیکھا آپ نے؟ تو کہا یہ تو میں نے قرآن سے سیکھا, قرآن حدیث سے سیکھا ہے. تو جو اس شعر کو آپ نے شاید کئی مرتبہ سنا ہوگا اس سے پہلے, لیکن اب جب میرے ذہن میں وہ مضمون آ گیا, آتے ہی وہ شعر آیا, شعر کی ترجمہ ہی اس نے. تو اس طرح حضور کی ذات گرامی ہم تک پہنچنے والے ہزاروں عذابوں کے لیے ڈھال ہے. تو روک لیتی ہے آپ کی نسبت تیر جتنے بھی ہم پہ چلتے ہیں, یہ کرم ہے حضور کا ہم پر آنے والے عذاب اترتے ہیں. اب میں آپ سے یہ بتانا چاہ رہا ہوں کہ حضور نے جو تحفہ دیا لا کر ایمان, جب وہ ایمان کی دولت آتی ہے تو کبھی کبھی کامل ایمان لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ حضور کی نسبت سے ایمان پانے پر وہ بندہ بھی حضور سے صدقہ پا کر عذاب کے روکنے کا سبب بن جاتا ہے. نبی نہیں ہے, نبی نہیں ہے, نبی کا امتی ہے, لیکن امتی کی وجہ سے بھی عذاب ٹلتا ہے. کتنے واقعات ہیں غوث اعظم کے, کتنے واقعات ہیں غریب نواز کے. اب یہاں اس آیت میں آپ غور کریں تو مکے میں جو لوگ اپنے ایمان کو چھپائے ہوئے ہیں ان کی موجودگی عذاب کے آنے سے اللہ کو روک رہی ہے. تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ رحمت پروردگار کی جسے چاہے ملتی ہے, یہ اس کی کرم نوازی. اور سرکار کے صدقے میں جب ایمان نصیب ہوتا ہے تو کیسے کیسے انعامات بندوں پر اللہ کی طرف سے ہوا ہے. اس لیے بھائیو دوستو, دنیا کی سب سے بڑی نعمت حضور اور ایمان ہے, بہت بڑی نعمت ہے. اس نعمت کو اپنے پاس حفاظت سے رکھنے کی فکر کرنا ہے. اور آپ نے ہمارے حضرت اللہ کو سنا ہے تو سنا ہوگا, کئی بزرگوں نے لکھا ہے کہ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین, اے ایمان والو تقوی اختیار کرو اور سچوں کے ساتھ ہو جاؤ. تو ایمان تقوی دو چیزیں آنے کے بعد اور کیا چاہیے آپ کو؟ پھر سچوں کی صحبت کیوں؟ اس ایمان اور تقوی کی حفاظت ضروری ہے. مرید کیوں ہوتے ہیں, سلسلے میں داخل کیوں ہوتے ہیں, یہی غرض ہوتی ہے. جو چیز جتنی اہم اور جتنی زیادہ انمول ہو اس کی حفاظت بھی اتنی ہی زیادہ ہوتی ہے. تو مال کی حفاظت کے لیے سیکیورٹی, ایمان کی حفاظت کے لیے کسی نہ کسی اللہ والے سے رابط ہونا اسی لیے ضروری قرار دیا گیا ہے. اس کی صحبت میں رہنے سے ایمان آپ کا سیف رہتا ہے. آگے اللہ پاک فرماتے ہیں لو تزدلوا, اگر وہ لوگ ان سے الگ رہتے لعذبنا الذین کفروا منهم عذابا الیما, تو ضرور ہم ان لوگوں کو جو کفر کیے کافروں کو خوب عذاب دیتے, تکلیف دیتا. اب اس کے بعد دیکھیے صاحب آگے یہیں پر ایک بات بھی آپ سے عرض کروں, کبھی کبھی کوئی ہمارے لیے وجہ امن ہوتا ہے, ہم سمجھ نہیں پاتے, ہم سمجھتے ہیں کہ اس کی وجہ سے مصیبت آ رہی ہے, جبکہ اس کی وجہ سے مصیبت ٹلتے.
اب آپ کو معلوم ہے کہ حضرت یونس علیہ السلام کا واقعہ کہ جب وہ کشتی میں جا رہے تھے تو کشتی کے اوپر بہت زیادہ ہلے ہونے لگے. لوگوں نے سمجھا کہ ارے بھائی کون ہے آخر اس میں جو بہت زیادہ اپنے مالک کا نافرمان غلام بھاگا غلام ہے. تو آپ بولے میں چھوں, آپ پانی میں اتر گئے. اس واقعے کو بنیاد بنا کر اکثر خامات پر ایسا ہوتا کہ بھائی جو بندہ کوئی منوس ہے تو اتار دو اس کو, منوس سے سمجھ لو. ہاں ایک جگہ ایسا ہوا کہ ایک کشتی جھکولے کھا رہی تھی تو لوگوں نے سوچا کہ اس کے اندر ایک بندہ ہے جو سورج شکل کا بڑا خراب ہے, یہ اس کی وجہ سے ہو رہا ہے, اس کو اتار دی. جبکہ حقیقت یہ تھی اس کی وجہ سے کشتی بچ رہی تھی, انہیں اترتے کشتی ڈوب گئی. گاڑی میں سے بھی ہوتا کبھی کبھی ایسا, گاڑی میں جاتے رہتے لوگ بھائی انہوں خراب ہے انہوں خراب ہے, وہ یہ کسی کو خراب نہیں سمجھنا چاہیے. بلکہ ایک شخص تو سرکار کی بارگاہ میں حاضر ہوا, اس کے سرکار میرے گھر میں ایک ایسا شخص بھی ہے جو جب دیکھو بس خالی عبادتوں میں لگا رہتا, کماتا دھماتا نہیں, کماتے ہم لوگ اور انہیں کھاتا خالی. تو حضور فرمائے تم کو کیا معلوم اس کے گھر میں رہنے کی وجہ سے ہی تو تمہارے گھر میں رزق آ رہا ہے. تم کون کھلانے والے؟ تو کبھی کسی کے بارے میں ایسا نہیں سوچنا, کبھی نہیں سوچنا ایسا. اور بلکہ پہلے کے زمانے میں تو لوگ کیا کرتے تھے, غریبوں یتیموں کو گھر میں لا کے رکھ لیتے تھے, کیونکہ ان کے سبب رزق کے دروازے ہمارے اوپر پہنچانا ہو رہا ہے. جی ہاں, بکریاں پالتے لوگ, کئی کو پالتے, ہاں بکریاں پالتے, تو وہ جو جانور ہیں, حیوان ہیں, پرندے ہیں, ان کو اگر صحیح آپ کے کرے تو ان کی وجہ سے ہمارے رزق میں گزاری ہوتی. ہم یہ نہ سمجھنا انہوں بوجھ ہے انہوں بوجھ ہے, ارے ہم کو بھی, ہم تو خالی بندے ہیں, اللہ ہم کو دے رہا. تو کبھی بھی کسی کے متعلق بھی اگر کوئی شوہر ہے تو میاں کے متعلق سمجھ رہا, یا کوئی بیٹا ہے باپ کے متعلق کیا پپا کے بارے میں چلے جا رہے ہیں پیسے نہیں, آپ کو کیا معلوم وہ پپا کی وجہ سے آپ کے پاس آ رہے ہیں, صدقہ مل رہا ہوں ان کا آپ کو. تو کبھی بھی گھر میں دیکھیے کمانے والا, کبھی ایسا ہوتا کبھی ایک بندہ کمانا دوسرا کھاتا, کبھی ایسا ہوتا حالات ایسے باتیں فل کمانے والا بڑھ جاتا انہیں کمانا. تو کوشش تو سب کو کرنی چاہیے, لیکن گھر کے افراد میں کبھی کسی کو اس بات کا الزام نہیں دینا کہ تم نئے کمانے سے پہلے میں کما رہا ہوں, میں محنت کر رہا ہوں. تم کتنی بھی محنت کرو تھوڑا آتا, اس کا رزق تمہارے پاس آ رہا. ہاں یہ رزق کا قصہ کیا ہے؟ اب دیکھیے رزق گھر میں جتنے افراد رہتے وہ گھر کے افراد کا رزق اس گھر میں کمانے والوں کو پہنچتا تھا. سبحان اللہ سبحان اللہ. اب ہو سکتا ہے کوئی بھی بات کو مانے کوئی نہ مانے, اور کیا سمجھتے وہی بندہ اکیلا کام کرا, بازار میں کام کرا, چلو عورت بھی تھوڑا کام کرے گی تو اس کا بھی اس کا دونوں مل کے زیادہ ہو جاتا پیسے. جی نہیں, وہ ڈیوائڈ کرتے ہو. جو انہوں اکیلے کمانے والے رہتے ہیں انہوں نکلنے سے وہ ڈیوائڈ کرتے ہو. حقیقت تو یہ ہے اب جتنا آنا ہے اتنا ہی آئے. عربی میں ایک مقولہ ہے کہ النصیب یصیب لو کان تحت الجبال, جو مقدر میں وہ آگے چلے گا, پہاڑوں کے نیچے بھی ہے تو آگے رہے گا. اب دیکھیے کبھی کبھی کیا ہوتا, لوگ بولتے ہمارے گھر میں 4 بچیاں ہیں, 6 بچیاں ہیں, بچیاں ہاں بھی بچیاں ہیں. وہ بچیاں ہیں اس وقت بابا کے پاس اتنا مالا تھا, سب کھاتے پیتے شادیاں کرتا ہوں. بچیاں جانے کے بعد اتنے بچے نہیں آتے, یہ کیا بھی بچیاں تھے. تو حقیقت یہ تھی کہ وہ بچیوں کا رزق باپ کے پاس اتر رہا تھا, اب وہ بچی کا رزق اس کے میاں کا اتر رہا, اس کے میاں کے پاس اتر رہا. تو کبھی کسی کی موجودگی آپ کون سا میں کون کھلانے والا کسی کو, ہم کھلا ہی نہیں سکتے کسی کو, کھلانے والا اللہ ہے. اگر آپ کو ذریعہ بنایا ہے اللہ, آپ خوش نصیب ہیں, آپ پر اللہ کا فضل کرم ہے. کبھی ایسا نہیں سوچنا کہ دوسروں کو میں کھلا رہا ہوں. ارے بندوں کو کھلانا اللہ تعالیٰ کے پاس اتنا پسندیدہ ہے, اتنا پسندیدہ ہے. پیٹ بھرو, بھوکوں کا پیٹ بھرو, کوئی بھی ہو,
نہیں کہ بھئی انہیں اپنا پرایا سورج کوئی بھی ہو بھئی، آپ کو پیٹ بھرنے کے لیے کسی کی صورت دیکھنے کی ضرورت نہیں ہے. پیٹ کا کوئی مذہب نہیں ہوتا صاحب، پیٹ کا کوئی مذہب نہیں ہوتا، خون کا کوئی مذہب نہیں ہوتا. حضرت پیران پیر غوث اعظم دستگیر شیخ عبد القادر جیلانی فرماتے ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت فرماتے ہیں میں نے جب جائزہ لیا تو عبادات کے بعد سب سے زیادہ جو کام اللہ سے قریب کرنے کا ہے وہ ہے بندوں کا پیٹ بھرنا. اسی لیے آپ دیکھتے ہیں کہ بزرگان دین کے عرسوں میں فاتح کھانا، ارے کھلاؤ جی کھانا کھانا کھانا. تو جو لوگ کھلانے والے رہتے نا اللہ تعالیٰ ان کا دیتا بھی سی. اب میں آپ سے کیا عرض کروں، بڑی بڑی خانقاہوں میں پرانے زمانے میں بھی صبح شام کھلانے کا نظام رہتا تھا. آج بھی کئی مقامات ایسے ہیں جہاں لنگر بن کے ملتا ہے صبح شام. کوئی بھی ہو، مالدار ہو، غریب ہو، مسافر ہو، مقیم ہو، جاؤ اس کو ملتا ہے. اگر آپ وہاں جا کے کھانا کھائیں کھا سکتے ہیں. یہ سسٹم نارتھ کے کچھ مقامات پر بھی ابھی ہے، لیکن یہ سسٹم میں خاص طور سے بغداد شریف میں دیکھا. بغداد شریف میں حضرت داؤد تائی کے پاس ہم گئے، وہاں پر بھی لنگر کا انتظام ہے. اور بھی کئی مقامات پر ہم نے دیکھا کہ لنگر صبح شام لوگ دعا کھا رہے. حضرت مجدد فساد کے بعد بھی لنگر کا انتظام. تو غوث پاک کے پاس تو ایک پورا اتنا بڑا پریمیسس ہے، بڑا ڈپارٹمنٹ کام کرتا ہے. غوث پاک کی یہ خواہش ہے کہ میرے پاس کوئی بھی آتا وہ کہاں ہے. اور 1000 سال سے لوگوں کو کھانا کھلانا ہے. آج بھی آپ دیکھ لیجیے جا کے، اللہ لے جائے آپ کو. میں تو میں دو پھر جانے کی تمنا ہے. ایک بار دیکھا ہے، بار بار دیکھنے کی تمنا ہے. پہلے تو بھی بہت لڑا جھگڑے ہوتے تھے، اب تو جانا آسان ہو گیا. اگر کسی کے پاس جو ہے سکت ہے تو جا سکتا ہے، جانا چاہیے روضہ شریف جانا. تو وہاں ہم دیکھے صاحب صبح شام غریبوں کو 2-4 آدمی کو نہیں، باقاعدہ لائن لگتی ہے سووں کی تعداد میں. وہ سبوں کی تعداد میں کھانے کے لیے جو لوگ آ رہے ہیں ان کو پکانے کے لیے بڑا انتظام ہے. ایسے بڑے بڑے برتن ہیں، باقاعدہ وہاں پہ کوکس ہیں، اور پھر کھانے والے لائن میں ٹھہر کے آ رہے ہیں. تو پھر دینے والے بھی ویسی جمع ٹھہروں کا ناچتے رہتے ہیں. گوشت ایسا نہیں ہے کہ خالی دال روٹی کھلا رہے، اچھی غذا کھلاتے ہیں باقاعدہ. اس طرح کھانا کھلانا اللہ تعالیٰ کے نزدیک پسندیدہ کام ہے. اور جن گھروں میں مہمان نوازی ہوتی ہے وہ گھروں میں کبھی کوئی بھوکا ہے. کتنا کھلائیں گے؟ تم کون کھلانے والے؟ کھلانے والا اللہ، تم تو ذریعہ بن رہے ہیں. اور اسی لیے حدیث میں بھی آیا کہ اگر تم ایمان رکھتے ہو اللہ کی ذات پر، یوم آخرت پر، تو مہمان نوازی کرنا ایمان کے علامتوں میں سے ہے. خیر، تو آگے بڑھتے ہیں. اذ جعل الذین کفروا. اچھا، پھر ایک اور بات اللہ تعالیٰ نے ان کافروں کے بارے میں فرمائی جب کافروں نے فی قلوبہم اپنے دلوں میں الحمیت حمیت الجاہلیہ، وہ کافر جو مکے کے تھے، آپ دیکھیں کتنا کوشش کرے تو بھی نہیں آنا ضد پڑے ہوئے تھے. تو وہ جہالت کی ضد تھی. تو جو کافر لوگ مکے کے رہنے والے مومنوں کو آنے سے روک رہے تھے، ضدی کر رہے تھے، تو وہ ضد پر اللہ تعالیٰ نے ان کی ادھر ضد تھی تو ادھر اپنے محبوب پر اور محبوب کے غلاموں پر اللہ نے دلوں کو سکون بخشنے والا سکینہ نازل فرمایا. ہمارا اذ جعل الذین کفروا، جب کافروں نے اپنے دلوں میں سختی، ضد اور ہٹ درمی کا مظاہرہ کیا، وہ ہٹ درمی جو جاہلیت کے دور کی تھی، فانزل اللہ سکینتہ، تو اللہ تعالیٰ نے نازل فرمایا اپنی طرف سے سکینہ نازل فرمایا. کس پر؟ علی رسولہ، اپنے رسول پر.
وعلی المؤمنین، اور رسول پاک کے غلاموں پر جو سوت آپ کے ساتھ تھے، وَأَلْزَمَهُمْ كَلِمَةَ التَّقْوَى وَكَانُوا أَحَقَّ بِهَا وَأَهْلَهَا، اور اللہ نے ان کے لیے تقوی کے کلمے کو مضبوطی کے ساتھ چسپاں کر دیا، وَكَانُوا أَحَقَّ بِهَا، اور وہ لوگ اس کے مستحق بھی تھے۔ اہل ایمان کو جو انعام ملا، بظاہر دکھ رہا ہے کہ وہاں سے خالی ہاتھ آ گئے، بظاہر دکھ رہا ہے کہ وہاں سے ہم جو ہے دب کے آگے، نہیں، وہ بظاہر دکھ رہا، حقیقت یہ ہے کہ یہاں سے تو عروج ہوا مسلمان۔ جی ہاں، فتوحات کے دروازے کھل گئے، اور اس کے بعد میں نے اس سے پہلے بھی کہا ہے کہ ان لوگوں کو اب کوئی فکر ہی نہیں تھی لڑے جھگڑے کی، امن والا ہو گیا معاملہ دونوں کے درمیان، دونوں پارٹیز کے درمیان۔ تو ادھر والوں کو جب بیٹھے لڑے جھگڑے کی سوچتے تھے لوگ، دشمنی رہی، دو آدمیوں میں دشمنی رہی تو کیا ہوتا، اس کو کا سمجھنا، اس کو کا ایک سوچتا۔ اب دشمنی بظاہر ختم ہو گئی، صلح میں تبدیل ہو گئی، تو انہیں کیا کروں کیا نہ کروں وہ سوچنے کے بجائے انہیں آخر کر کیا رہا ہے، غور کرتا ہوں۔ اب غور کرنے میں اسلام کی خوبیاں پر ظاہر ہونے لگی، اور کثرت کے ساتھ لوگ اسلام میں آنے لگے۔ آپ دیکھیے صرف 1400 مسلمان ہیں، آگے کے سالوں میں ہزاروں کی تعداد میں بڑھ گئے لوگ، انہیں غیر محسوس طریقے سے اسلام سرائیت کر رہے ہیں ان کے اندر، جذب ہوا ان کے اندر۔ اتنا بڑا انعام تھا یہ، دکھنے میں دب کے واپس آ گئے۔ تو کبھی بھی کہیں کسی موقع پر ہم کو ایک ہاتھ قدم پیچھے لینا پڑے تو یہ نہ سوچنا کہ میری بے عزتی ہوگی، کیا معلوم اللہ تعالیٰ وہ ایک قدم پیچھے لینے میں آپ کے لیے آگے کے راستے کھول دیں گا۔ دیکھیے یہ کھلم کھلی مثال ہے، صاحب خالی پڑھنا سننا سمجھنا نہیں بلکہ سمجھ کے اس کو اپنی زندگی سے ریلیٹ کیجیے، اپنی زندگی ہوتا ہے ایسا کسی مسئلے پر جو ہے آدمی کو بتا رہے ہیں میں تو ہار گیا ہے، کوئی ہار جیت کی بات نہیں، انشاءاللہ آپ اگر حق میں ہیں تو اللہ آپ کے ساتھ ہے، آپ غلط نہیں ہیں، آپ جھوٹے نہیں ہیں، آپ لوگوں کو دھوکہ دینے والے نہیں ہیں، آپ کی نیت خراب نہیں ہے، آپ کسی کا برا نہیں چاہتے، آپ بھلائی چاہتے ہیں، آپ خیر چاہتے ہیں، تو خدا کی قسم اللہ کی مدد آپ کے ساتھ ہے۔ لیکن اگر آپ کسی کو ڈبانا چاہتے ہیں اور 2 دن کی دنیا کے لیے اپنی سب کچھ کر لینا چاہتے ہیں تو آپ کتنے دن کھائیں گے؟ کسی کا ڈبا کے کتنے دن جئیں گے؟ ایک نہ ایک دن آپ کو موت کے منہ میں جانی۔ تو لہذا خیر کے ساتھ جڑے رہنے کا فائدہ یہ ہے کہ خیر زندگی پر خیر، جو آدمی خیر پر رہتا انہیں مطمئن رہتا۔ یاد رکھیے بات، جو جتنے یعنی نامناسب کام کرے گا اتنا ہی ٹینشن میں رہے گا، جو جتنی جھوٹ بولے گا اتنا ہی ٹینشن میں رہے گا۔ ایک صاحب بولے کیا اچھی بات بولے، بھائی جھوٹ بولے تو یاد رکھنا پڑتا، اس کو کیا بولا، اس کو کیا بولا، اس کو کیا بولا، اس کو کیا بولا، یاد بولا مالا بولا مالا بولا بولا، سچ کو یاد رکھنے کی ضرورت نہیں پڑتی، اس لیے سچائی کو اختیار کرنا، جھوٹ کو یاد رکھنا پڑتا، دھوکہ دیا سوچنا پڑتا اس کو کیا بولا تھا، جب کیا ہو گیا سیدھا فیر اور صاحب۔ اور جو آدمی سیدھا رہتا، اسٹریٹ فارورڈ رہتا، سکون سچا ہے، میرا اپنا ماننا ہے کہ انہیں سکون سے رہتا، اس کو ٹینشن نہ دیتے، ٹینشن فری رہنا ہے تو اپنے آپ کو نیک بنا لو، سادی زندگی، یہ سفر ہے ہمارا۔ اور سفر میں کیا بولے والے خوب بولے، سفر اس وقت آرام دہ ہوتا ہے جب ساتھ میں سامان کم ہو، سامان کم ہو، اللہ چاہتا ہے میں کرم سے نوازے۔ تو تقوی کا کرنا، لا الہ الا اللہ پر جمے رہنا ہے، محمد رسول اللہ پر قائم رہنا ہے، دنیا کی بڑی سے بڑی تیز آندھی میں آ کے ہمیں ہلا نہ سکے ایسا مضبوط رہنا چاہیے۔ یہ 6 سال اب آج کے دنوں میں سعودی عرب میں جا کے رہ جانا کوئی کمال نہیں ہے، کمال تو ایسے حالات میں آ رہے کہ مضبوطی کے ساتھ اسلام ایمان پہ خود بھی اٹل رہنا، اٹل کس کو ہے؟ ٹلنا ہل جانا، اٹل فارم مضبوط، یہ ایمان کی مضبوطی ایسی ہونا
ایمان مضبوط رہنا اور ہماری مضبوطی سے دوسروں کو بھی ہمت ملنا. یہی تو صحابہ کرام کے مکی دور کی عادت تھی. کم تھے لوگ والعصر ان الانسان لفی خسر. ایک دوسرے کو سنا دیتے تھے. دیکھو یہ آیت دوسرے عصر ہے والعصر ان الانسان لفی خسر. زمانے کی قسم بے شک انسان گھاٹے میں ہے مگر وہ انسان گھاٹے میں نہیں ہے جو ایمان لایا عمل صالح کیا. دو کام. تیسرا کام وہ تواصل بالحق, حق پر جمے رہنے کی تلقین, ایک دوسرے کو مضبوطی دینا. تواصل صبر اور صبر کی تلقین کرنا. یہ چار کام صحابہ کرام کا طریقہ تھا. تو اب ہم بھی آج کے دور میں آہستہ آہستہ ہم دیکھ رہے ہیں کہ حالات ناسازگار ہو رہے ہیں. تو ایسے میں جو لوگ اللہ ہم کو محفوظ رکھے, جو لوگ مال کو دیکھ کے, پیسے کو دیکھ کے, آرام کو دیکھ کے, گاڑی کو دیکھ کے پھسل جائیں, ایسے لوگوں سے اللہ کو بچائے. ہم پھسلنا نہیں, ڈٹ کے رہنا مضبوط, اور ایسا ڈٹ کے رہنا کہ ہمارے ڈٹے رہنے کے ساتھ ساتھ ہمارا کنبہ, ہمارا علاقہ, ہمارے لوگ, ہماری جن سے دوستیاں ہیں, ہمارے جس رشتہ ہے وہ بھی مضبوطی کے ساتھ اسلام پر, ایمان پر ڈٹے ہیں. یہ ہمارا موجودہ دور کا وقت کا اہم ترین تقاضا ہے. اللہ پاک فرما رہے ہیں وَكَانَ حَقًّا عَلَيْنَا وَكَانَ اللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمًا. اور بے شک اللہ تعالیٰ ہر چیز کو جاننے والا ہے. ہر چیز کو اللہ جانتا ہے, کوئی چیز اللہ سے چھپی بھی نہیں ہے. یہ ہوئی آیت نمبر 26. اب آیت نمبر 27 پڑھ رہا ہوں میں, جس میں اللہ پاک فرما رہا ہے لَقَدْ صَدَقَ اللَّهُ رَسُولَهُ الرُّؤْيَا بِالْحَقِّ. بے شک بلا شبہ تحقیق کے اللہ تعالی اپنے رسول کے دیکھے ہوئے خواب کو سچ کر دکھایا. کیا دیکھے تھے خواب؟ آپ کو معلوم ہے سورہ حدیبیہ کے موقع پر حضور تشریف لے گئے تھے. وجہ کیا تھی؟ حضور نے ایک خواب دیکھا تھا, صحابہ نے بھی خواب دیکھا تھا کہ حرم شریف میں داخل ہو عمرہ کر رہے ہیں, تو لوگ واپس آ رہے ہیں, وہاں سے واپس آ رہے ہیں. واپس آتے وقت میں ان لوگوں کو دل میں خیال ہے کہ ارے ہم دب کے آ گئے, ہم عمرہ کرے بغیر آ گئے. ہاں 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 ہاں. تو اللہ تعالیٰ ان سے فرما رہا ہے تم لوگ عمرہ کرے بغیر آئے تو یہ تمہارے لیے کوئی شرم یا عار کی بات نہیں ہے, کہ پکی بات ہے کہ تم ضرور بضرور تمہارے نبی کے خواب کو سچا ہوتا ہوا دیکھیں گے. یہاں ایک چھوٹا سا نقطہ ہے. لقد صدق اللہ رسولہ الرؤیا بالحق. اللہ نے اپنے رسول کے خواب کو سچ کر دکھایا. تو رسول کا یہ بار بار ذکر ہو رہا ہے وہ اس لیے کہ جب معاہدہ لکھا جا رہا تھا تو اس معاہدے میں لوگوں نے محمد رسول اللہ لکھنے پر اعتراض کیا تھا. یاد ہے حضرت علی کو کہا کہ نہیں آپ رسول اللہ مت لکھیں, محمد بن عبداللہ رکھیے. آج بھی اس پہ عرض کیا ہوں. تو دنیا اگر نہ مانے تو ان کے نہ ماننے سے کیا ہوگا؟ دنیا کا خالق فرما رہا ہے یہ ہمارے رسول ہمارے رسول ہیں. اب دیکھیے لَتَدْخُلُنَّ الْمَسْجِدَ الْحَرَامَ, ضرور بضرور مسجد حرام میں لازماً داخل ہونے والے ہوں گے انشاءاللہ. انشاءاللہ کیا ہے؟ ہاں انشاءاللہ کیا ہے؟ ان بولے تو شاہ چاہے اللہ, اگر اللہ چاہے تو, اگر اللہ چاہے تو. یہ کیوں فرما رہے ہیں؟ اللہ خود فرما رہے ہیں. انشاءاللہ کیوں فرما رہے ہیں؟ ایک تو یہ کہ اس کے اندر ہم کو تعلیم ہے کہ ہم کوئی کام ان فیوچر کرنے کا ارادہ رکھتے ہیں تو زبان سے انشاءاللہ اس یقین کے ساتھ نکالیں کہ اس میں میری مرضی کم ہے, اللہ کی مرضی زیادہ ہے. اللہ اگر چاہے تو انشاءاللہ. اور یہاں اللہ نے اس لیے بھی فرمایا کیونکہ یہ سال جو لوگ عمرے کے لیے نکلے تھے
آنے والے سال جانے والے ہیں، مگر اس میں سے ہو سکتا ہے کوئی آدمی وقت سے پہلے گزر جائے. جی تو یہ اللہ کی مرضی بیٹی میں، جس کو اللہ زندہ رکھ کے بھیجانا چاہے مرضی اس کی، جو وقت آ جائے اس کو وقت سے پہلے بلا لے مرضی اس کی. تو انشاءاللہ کیسے دیں گے؟ ہاں مسجد حرام میں داخل ہوں گے آمینین، امن کے ساتھ، کوئی ڈر نہیں، کوئی خوف نہیں، کوئی خوف نہیں. پھر اس کے ساتھ ساتھ محلقین رؤوسکم، اپنے سروں کو حلق کراتے ہوئے. دیکھیں صاحب حلق یہ اس کو کہتے ہیں حلق، اور یہ جو بال نکالتے ہیں اس کو بھی حلق بولتے ہیں. اب اس کو حلق سے بولتے ہیں کیونکہ یہاں پہ اندر کوئی بال نہیں ہوتے، تو اس کو بال نکال دینا ہے، صاف کر دینا، چکنا کر دینا کو حلق کرنا. محلقین رؤوسکم، اپنے سروں کو مڈھاتے ہوئے، یعنی عمرہ کرنے کے بعد سر مڈھایا جاتا ہے. یا پھر وہ مقصرین، مقصرین کہتے ہیں کم بال کٹانا. بال جب عمرہ یا حج میں کٹائے جاتے ہیں تو آپ کو سہولت ہے، پورے بھی نکال سکتے ہیں یا کچھ بال کٹ کر سکتے ہیں. کچھ بال کٹ کر اس کو قصر بولتے ہیں، پورے بال نکالے اس کو حلق بولتے ہیں. تو لیکن دونوں میں حلق کرانا زیادہ افضل ہے. اب آپ لوگ اپنے بالوں کی حفاظت کے لیے دو دن مار لیتے ہیں، خراب نہ ہو، حلق کرانا زیادہ بہتر ہے. مگر مقصرین بھی جائز ہے. لا تخافون، ڈرو مت، گھبراؤ مت، تم ضرور داخل ہوں گے مسجد حرام میں، اللہ نے چاہ تو، اور داخل بھی ہوں گے، عمرہ بھی کریں گے، سر منائیں گے بھی، سر ان کے بال چھوٹے بھی کرائیں گے. اس کے بعد فرمایا فعالم ما لم تعلمون، اللہ جانتا ہے جو تم نہیں جانتے. اللہ کو معلوم ہے وہ جو تم کو نہیں معلوم. فجعل من دون ذلك فتحا قریبا، اور پھر اس اللہ نے اس کے علاوہ تمہارے لیے عن قریب فتح رکھی ہے، کامیابی. اب یہاں سے کامیابی شروع، اوہ اسلام تیزی سے بڑھنا شروع ہوا. ہجرت کے بعد تھوڑا اور صلح حدیبیہ تیزی کے ساتھ. فتح مکہ کے بعد تو یدخلون فی دین اللہ افواجا، فوج در فوج داخل ہونے لگے. ہر وقت ایک ساتھ نہیں رہتے. فتح قریبا، اس طرح آیت نمبر 27 ہو گئی. اور آیت نمبر 27 پر آج ہم اپنی گفتگو ختم کریں گے. آنے والا جو ہمارا درس ہوگا وہ 28-29 پر ہوگا. اس میں بھی اللہ تعالیٰ نے خوشخبریاں سنائی ہیں. آنے والے زمانے میں جو ترقی ہوگی اس کو مثالوں کے ذریعے سمجھایا ہے، اور حضور کی آمد کا مقصد بیان فرمایا ہے. اس طرح ان باتوں کو انشاءاللہ خدمت میں عمل کرنے کی سعادت حاصل کرتے ہیں. ایک بار دوسری اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وعلى وسلم. اللہ تعالیٰ کے حبیب ہمارے آقا سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے امتیوں کو جو پیغام پہنچایا اس کے متعلق ایک حدیث پاک اس پیغام میں یہ بھی ملتی ہے کہ مسلم شریف کی روایت ہے عن ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا الذي تفوته صلاة العصر كأنما وتر أهله وماله. حضور فرماتے ہیں کہ جس شخص کی نماز عصر فوت ہوئی تو اس کے اہل و عیال اور اس کا مال
تباہ و برباد ہو گیا۔ آپ دیکھتے ہوں گے، یہ تو خیر مسلم شریف کی روایت ہے کہ بعض مقامات پر مسجدوں میں 5 نمازوں کے متعلق بتایا ہے، جس نے فجر کی نماز ترک کی اس کا یہ ہوتا ہے، ظہر کی ترک کی اس کا یہ ہوتا ہے، عصر پیچھے یہیں سے جو لوگ عصر کی نماز نہیں پڑھا کرتے ان کے اہل و عیال اور ان کے مال و اسباب میں نقصان ہوتا ہے، اور جو لوگ فجر کی نماز نہیں پڑھتے اللہ تعالیٰ ان کے چہروں سے نور کھینچ لیتا ہے۔ اسی طرح اور بھی بہت سارے وعید آئی ہیں، ان کو وعید بولتے ہیں۔ آپ اگر کوئی کام کریں گے اور اس کا اچھا آپ کو ریوارڈ ملے گا تو اس کو ثواب ہوتا ہے، اور کوئی ایسا کام جس کے کرنے سے آپ کو نقصان ہونے والا ہے اس کو وعید بولتے ہیں۔ اسی لیے آپ نے سنا ہوگا بھائی اگر عید ہے تو عید کے دن ایسے کام کرو جس سے عید بنی رہے۔ اگر تم عید کے دن وعید بنا لیں گے، نامناسب کام کرو گے تو یہ تمہارے نقصان دہ ہو جائے گا۔ یہ عصر کی نماز کو قرآن مجید کے زبان میں صلاۃ الوسطیٰ میں کہا گیا، حافظوا علی الصلوات والصلاۃ الوسطیٰ، نمازوں کی حفاظت کرو، خاص طور سے درمیانی نماز۔ تو درمیانی نماز کون سی ہے؟ بعض لوگ بولے کہ اس کو دن اور رات کے حساب سے دیکھا جائے تو دن میں ظہر ہے، ظہر کی نماز وسطیٰ ہے، تو پھر بعض دیگر علماء کہتے ہیں کہ نہیں، عصر کی نماز پہ زیادہ زور دیا گیا، اور اس لیے کہ اس وقت اب ظہر کا ٹائم اگر آپ نماز جماعت سے پڑھیں تو بہت اچھی بات ہے، نہیں تو تھوڑا ٹائم زیادہ رہتا اس میں، ظہر پڑھنے کا ٹائم زیادہ رہتا، عصر کا ٹائم کم رہتا، اور کم رہنے کی وجہ سے آپ اگر کہیں خدا نخواستہ کام میں پھنس گئے، آفس سے واپس سے آتے میں پھنس گئے، کہیں کاروبار میں پھنس گئے، ٹریفک میں پھنس گئے، آپ کی نماز کے جانے کا امکان رہتا ہے۔ اس لیے بہتر یہ ہے کہ نماز کا وقت شروع ہونے کے بعد اس کا جو مقررہ ٹائم ہے اس میں ہی پڑھ لیں، جماعت سے پڑھنے کی فکر کریں، اگر نہیں ہو سکے تو کم سے کم جماعت ختم ہونے کے بعد پڑھنے کی فکر کریں۔ آج کل مغرب کی نماز کا وقت پیچھے ہٹ جا رہا ہے، اثر کا پیچھے رہا، ہم کبھی پڑھ رہے تھے 5:30 بجے، اثر پڑھ رہے تھے 5:15 5 یا 4:45 ہو گئی، کئی مقامات پر 4:30 کو بھی ہو رہی ہے حنفی اعتبار سے۔ اب شفافی ہمارے کے پاس جو ہے 4:30 3 3:30 بجے شروع ہے سر، تو ہمارے کو جو چانس ملا ہے دنیا پر اثر کی نماز کے بارے میں یہ بات یاد رکھیے کہ اس وقت مصروفیت زیادہ ہوتی ہے، اور آج کے دور میں تو پھر بھی ہم مغرب کی نماز کے بعد بھی اپنے ایکٹیویٹیز جاری رکھتے ہیں۔ پہلے زمانے میں کیا ہوتا تھا، عصر اور مغرب کے بیچ کا ٹائم بہت زیادہ بزی رہتا تھا، کیونکہ عصر کو تو دکان بند کرنے کا ٹائم، مغرب سے دکان بند کرنا چلے نا، بازار بند کرنا چلے نا، مغرب کو نہیں جاتا، تو اس وقت آخری وقت میں ارے گراہک آ گیا، چلو گراہک ہونے کا، اب گراہک سے بات کرنے میں، تو بھاؤ کرنے میں، بتانے کرنے میں ٹائم چلے جاتا، تو اس واسطے اس نماز کی اہمیت زیادہ ہے۔ اور شاید آپ کو یاد ہے حضرت مولا علی نے جو عصر کی نماز ایک مرتبہ نہ پڑھی تھی تو سرکار نے پھر دعا کی تھی، اور دعا کر کے پھر نماز دوبارہ پڑھنے کے لیے سورج پلٹا، مولا علی نے ماری تیری نیند پر نماز، مولا علی نے ماری تیری نیند پر نماز، اور وہ بھی عصر سب سے جو اعلیٰ خطر کی ہے، جس کا زیادہ امپورٹنس ہے، جس کا زیادہ خطرہ ہے۔ تو یہ ہوگی صاحب آج کی حدیث پاک اور اس کی کچھ تشریح۔ البتہ اب آخری سوال یہ کہ عصر کی نماز کے بارے میں ہی کہ اگر کوئی بندہ کسی وجہ سے بیمار رہنے سے سو گیا کرا تو آخری وقت کیا ہے سر، آخری کب تک پڑھ سکتا ہوں، آخری اینڈ؟ تو آج کل جو مغرب کا ٹائم شروع ہو رہا ہے وہ تو شاید 45 میں شروع ہو رہا ہے، 40 45 جی
تو اب اس سے پہلے غروب آفتاب ہوتا ہے، یعنی سورج کا ڈوبنا، وہ ڈوبنا شروع ہونے سے پہلے پڑھ. فار ایگزامپل آج کے زمانے میں اگر ہم دیکھیں تو سورج جو ڈوب رہا ہے اس کا وقت بھی عام طور پر بتایا جاتا ہے. تو سورج کے ڈوبنے کا جو وقت ہے آج کی تاریخ کے حساب سے ہفتے کا آج جو اتوار ہے، کل کے بارے میں سورج کے ڈوبنے کا وقت شاید 5 تو 5:45 تک آج کے حساب سے 5:45 تک اثر ہو سکتا. 5:30 بھی اٹھے نکل گئی تھی، بے ہوش تھے، ہوش میں 5:40 کم سے کم آپ کھڑے ہوتے رہیے، ٹائم جتنا ہے اس حساب سے آپ کھڑے تو ہو جائیے، آپ شروع تک کر دیجیے، فکر تو بتائیے اللہ کو، شاید اللہ پاک آپ کے کھڑے رہنے کو قبول فرمائے. دیر سے پڑھنا تو یقیناً ایک بہت بری بات ہے اللہ کے پاس، لیکن جان بوجھ کے دیر کرنا اچھی چیز نہیں ہے، لیکن کسی وجہ سے دیر ہو جائے تو پڑھ سکتے. اچھا، یہ دعا کی گزارش کے علاوہ کیا نماز پڑھنے کے لیے ٹوپی پہننا لازم ہے؟ اچھا سوال ہے کیجیے. دیکھیے صاحب، ٹوپی کیا ہے؟ اپنے سر کو ڈھانپنا ہے. اس بارے میں لڑائی جھگڑے گڑبڑ پکارے کو بازو رکھتے ہوئے صرف ایک بات عرض کر دیتا ہوں. قرآن یا بنی آدم خذوا زینتکم عند کل مسجد، اے ایمان والو جب کبھی تم نماز کے لیے آؤ، سجدہ کرنا ہو تو زینت اختیار کرو. اللہ کے نزدیک زینت وہی ہے جو اس کے حبیب نے اختیار کی. حضور کے بارے میں اب یہ تو قرآن حدیث پاک میں ہے کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سوائے عمرہ حج کے کبھی بھی ننگے سے نہ رہتے. آپ یہ سن حیران ہو جائیں گے کہ پچھلے زمانے میں ایسے کئی بزرگ گزرے ہیں کہ ان کے گھر والوں نے بھی ان کا سر نہیں دیکھا ننگے سے، اللہ کہ اگر بیمار ہونے آیا ہمیشہ سر ڈھانپتے رہتے تھے. اور پہلے زمانے میں سر کھلا رہا تو یہ بولتے تھے کیا میاں تمہارا سر پہ سے سایہ اڑ گیا، کیا بولتے تھے. اب اس کے بعد چلی ہوا. تو نماز کے لیے اگر آپ کے پاس کپڑے نہیں ہیں کچھ بھی، آپ خالی بنین اور دہبند میں پڑھ رہے ہیں تو وہ بات الگ ہے. اتنے کپڑے آپ کے پاس، یا پھر خالی ایک دہبندی ہے، ایک توالج ہے، کچھ ہے ہی. آپ کے پاس تو ماشاءاللہ جسم میں پہننے کے لیے مختلف قسم کے لباس ہیں. جی آپ جو ہے لوور سائڈ ہو یا اپر سائڈ ہو، اندر کے کپڑے الگ، باہر کے کپڑے الگ. پھر اس کے بعد اگر کوئی سوٹ پہن رہا ہے تو انہیں جو ہے بنین پہنیں گا، اس کے بعد شرٹ پہنیں گا، شرٹ کے اوپر سے پھر کیا بلیزر بولتے کیا وہ پہنیں گا. اتنا سب کرنا ہے، یہ سب بدن ڈال لینے کے لیے آپ کوئی مشکل نہیں ہے، خالی سر پہ کپڑا رکھنے کے لیے ٹھیک جائیں گے. اور کچھ لوگوں نے تو سہولت چاہیے لیکن اس کا غلط میسج پہنچ گیا. مساجد میں لوگوں نے لا کر مسجدوں میں ٹوپیاں کرنا شروع کی، تو اس کا نتیجہ یہ نکلا کہ کوئی اب تو ٹوپی پہنے نہیں ہے. میں اکثر بولتا ہوں گھرچے کی برا لگتا ہوگا کہ ایک زمانہ ایسا بھی آئے گا کہ شاید لوگ کپڑے بھی گھروں میں سے بغیر پہنے آ کر یہاں کپڑے پہنا کر مسجد میں گئے کپڑے. کسی عجیب بات ہے بھائی، آپ کے پاس آپ اتنا بھاری اتنا موٹا، آپ تو پہلوں کے بات دیکھو ایک نہیں دو 3 فونا بھی ادھر ادھر ادھر، اتنے موٹے موٹے بھاری فونا، ایک پتلی ٹوپی موڑ کے دستی کے ساتھ رکھ لیتے ہیں. اس لیے کہ ٹوپی پہننے میں ادب ہے، ہمارا کلچر ہے، ہمارے کلچر میں بھی ہے. اور آپ دیکھیے حضور پاک علیہ السلام کے صحابہ بھی سر پر ٹوپی پہن کے امامہ باندھا کرتے تھے.
امامہ بھی باندھتے ہیں تو ٹوپی کے اوپر بغیر ٹوپی کے. اور یہاں تک حدیث میں آیا ہے کہ ایک نہیں بلکہ کبھی ایک سے زائد بھی ٹوپیاں باندھی تھی سرکار سے. مجبوری ہے تو بات رکھیں. لیکن ایک صاحب جو پڑوسی ملک کے ہیں وہ غیر مخلد ہیں, لمبی داڑھی والے, وہ خود ان کا اتصال میں نے پڑھا تھا, وہ خود ان کے اپنے طریقے کو فالو کرنے والوں کے اوپر ناراض ہوتے ہوئے کہہ رہے ہیں یہ کیا مذاق ہے کہ لوگ باہر سے ٹوپیاں پہن کے آ کے باقاعدہ ستانے کے لیے, جلانے کے لیے یا تکلیف دینے کے لیے ٹوپی اتار کے ننگے سے پڑھ کے بتا رہے ہیں ہم ننگے سے نماز پڑھتے. ایسا پڑھنا کوئی دین نہیں ہے. رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے سر اقدس کو کسی نے بھی عمرہ یا حج کی حالت کے سوا ننگے سے نہیں دیکھا. نماز تو نماز ہے. حضرت امام زین العابدین نماز کے لیے آتے تو اہتمام سے پوچھا جاتا آپ کہاں جانے لگتے ہیں, جا رہے ہیں تم لوگ اپنے بادشاہوں کے پاس جب جاتے ہو تو تیاری کر کے جاتے ہو, میں تو شہنشاہوں کے شہنشاہ کے دربار میں جا رہا ہوں. اچھے سے اچھا ٹوپی پہن کے پٹے کپڑے پہننا یا چھاوا رہنا یہ اچھا لگتا ہے. آپ بولیے اللہ کو اس کی ضرورت نہیں ہے, اللہ کو ضرورت نہیں ہے, لیکن ایک بندہ اگر اپنے جاب کے سلسلے میں پھرتے پھرتے انٹرویو دینے کے لیے جائے اور وہاں جا کر اس نے نہ بال صحیح رکھے نہ اپنے کپڑے صحیح ہے اور اس میں سے ایک ہاتھ نکال لیا, ادھر سے پھاڑ لیا, ادھر سے پھاڑ لیا, آپ کو اس کو جاب ملتی. وہ جو بندہ ہے انٹرویو لینے والا ہے اس کی ضرورت نہیں ہے, یہ ہماری ضرورت ہے. اور پروٹوکول ہوتا ہے, لوگ پوچھتے کیا ضروری ہے کیا, آپ مجھے بتائیے. جتنے لوگ جانتے ہیں نہیں جاننے والے جان جائیں کہ سول کوڈ, ہائی کورٹ, سپریم کورٹ میں جو لوگ جاتے ہیں ان میں جو لائرز ہوتے ہیں آپ نے کبھی دیکھا ان کے لیے یونیفارم ہے. وہ ایک کالا بھون ہوتا ہے, برقع بولو کچھ بھی بولو صبح, تو وہ کیوں کہتے ہیں بھائی وہ کورٹ آف جسٹس جو ہے نا اس کورٹ کے آداب ہے, وہ ان آداب کو آپ ملحوظ رکھتے ہیں, رکھنا پڑے گا آپ کو. جیسے وہاں جانے کے آداب ہے ویسے اللہ کے دربار میں آنے کے بھی آداب ہیں. اب اس کو فقہی نقطہ نظر دیکھیں تو فقہاء کرام نے یہاں تک فتویٰ دیا کہ اگر کسی نے نماز کو غیر اہم چیز سمجھ کر ٹوپی نہیں پہنی یا کپڑے نہیں پہنے تو وہ آدمی کفر تک پہنچ جاتا ہے, کیونکہ نماز کا غیر اہم سمجھنا کفر ہے. اہتمام لوگ ساتھ اب نماز کا بھی اہتمام. میں آپ کو کیا بتاؤں, میری اپنی نظر میں ایسے کئی لوگ ہیں جن کو میں آج تک مسجد میں سوائے کرتے پاجامے ٹوپی کے نہیں دیکھا. یہ کیا بات ہے سر؟ جی ہاں, مسجد میں کبھی پینٹ شرٹ کے آتے ہیں آفیسر ہے سو کرتے, مسجد آنا ہے تو گھر کو جائیں گے جا کے اپنے جو روزمرہ کے کپڑے وہ تبدیل کریں گے, سفید کرتا سفید پاجامہ سفید ٹوپی پہنیں گے, خاص مسجد جانے کا ڈریس ہوگا. کبھی دیکھا ہے ان کے بعد اس کے علاوہ نہیں مسجد میں آتے ہیں. گھر میں بھی نماز پڑھنا ہے تو وہ اہتمام سے نماز پڑھ کے, ہر چیز کا ایک طریقہ ہوتا ہے. تو جتنا اہتمام ہوگا اتنا ہی دل میں سے اخلاص ہوگا, اور وہ اہتمام اخلاص ہی ڈیووشن جس کو بولتے ہیں وہ کتنا پیور ہے اللہ یہ دیکھنا چاہتا ہے. اللہ کو کیا ضرورت پڑی آپ کے ظاہر سے کیا کر دینا اللہ تعالیٰ کو. ہاں حدیث پاک میں ہے نا, کہا گیا کہ اللہ تعالیٰ تمہارے چہروں کو تمہارے کپڑوں کو نہیں دیکھتا, تمہارے دل کو دیکھتا. تو آپ کے دل میں جتنا اللہ کے بارے میں محبت ہوگی, ادب ہوگا, لحاظ ہوگا, وہ حساب سے آپ رہیں گے, وہ حساب سے ہر چیز کا ایسے ہوتا ہے. تو بہرحال بات لمبی ہوگی. یہ تو سوال کا جواب, ٹوپی پہننا چاہیے, مجبوری ہے تو کوئی بات الگ ہے, نہیں تو بغیر ٹوپی پہننا درست. اور رہا سوال نیک رشتے کے لیے دعا کی گزارش. اچھا, اللہ کے بارے میں دعا کرتے ہیں اللہ تعالیٰ جتنے بھی یہاں حضرات تشریف فرمائے اور انہوں نے جو دعائیں کرنے کو کہا ہے اللہ سب کی دعائیں تیری بارگاہ میں پیش کرتے ہیں. سب مشکل آسان فرما, ہمارے ایمان کی حفاظت فرما, ہمارے
نسلوں کی حفاظت فرما، ہمارے آنے والے لڑکے لڑکیوں اولادوں خواتین مردوں سب کی حفاظت فرما، حفاظت مال کی بھی فرما، حفاظت جان کی بھی فرما، ایمان کی فرما مولا، ایمان کو قائم رکھ مولا، ہم کو آزمائشوں سے نگزار، ہم اس لائق نہیں مولا، مولا ہمارے پروردگار ہم زوال نعمت سے تیری پناہ لیتے ہیں، بڑے بڑوں کے بڑے بڑے واقعات سنے کہ وہ چھوٹی چھوٹی باتوں سے بھی بہت دور ہو گئے، یا اللہ ہمیں اپنے سیدھے راستے پر قائم رکھنا، تیرے پسندیدہ دین اسلام پر قائم رکھنا، اسلام کے راستے پر اہل سنت والجماعت کا جو صحیح طریقہ ہے، صحابہ اہل بیت اولیاء اللہ کا، بولا اس پر ہمیں قائم رکھنا، اسی پر ہمیں زندہ، اسی پر ہمارا خاتمہ فرما، ہماری دعائیں قبول فرما، جتنے لوگ بیمار ہیں شفا کاملہ سے عطا فرما، جو بے روزگار ہیں روزگار عطا فرما، جن کے ہاں بچیوں کی شادیاں نہیں ہوئی ان کی شادیوں کے انتظامات فرما، جو کاروبار کے نقصانات سے فکر میں ہیں ان کو کاروبار میں ترقی عطا فرما، برکت عطا فرما، جو لوگ پڑھ لکھ کے بے روزگار ہیں روزگار عطا فرما، ہمارے اندر اخلاق محمودی کی جھلک پیدا فرما، اخلاق حسنہ ہماری پہچان بنا، ہماری زبان ہمارے جسم کے سارے اعضاء و ارکان سب اخلاق کا پیکر بن جائے، حضور کے پیارے اخلاق کی رمق ہمیں ڈال دیں، جتنے گزر گئے ہیں ان کی مغفرت کرنا، ہمیں قرآن پڑھنے خوب پڑھنے پڑھتے رہنے، پڑھنے پڑھانے سننے سنانے صحیح طور پر سمجھنے سمجھانے اور اس کے مطابق تجھے راضی کرنے کے لیے عمل کی توفیق عطا فرما، یا اللہ ہم سے راضی ہوگا، ہمارے اندر اخلاص پیدا فرما، ریاکاری دکھاوا شعاف ان سب چیزوں سے ہم کو محفوظ رکھنا، ہماری گندگیوں کو دور فرما، ظاہر و باطن پاک صاف فرما، قلوب کو مزکا مصفا فرما، ہماری دعائیں قبول فرما، جو بے قصور جیلوں میں مولا انہیں جیلوں سے نکلنے کے راستے سے، جہاں آپسی لڑائی جھگڑا لوگوں کے درمیان تعلقات خراب محبت پیدا کرنا، میاں بیوی میں بے نا اتفاقیت محبت پیدا کرنا، بے اولاد کو اولاد کرنا، اولاد والوں کی اولاد کو ہدایت کی توفیق عطا فرما، پروردگار ہم سب کا حامی و ناصر ہے، دشمنان اسلام کے دلوں میں ہمارا رعب پیدا فرما، حیبت پیدا فرما، ہمارے نس نس میں صحت و طاقت قوت عطا فرما، قوت جسمانی عطا فرما، قوت روحانی عطا فرما، قوت ایمانی عطا فرما، بیماریوں کو دور فرما، مریضوں کو ٹھیک کر دے، جسمانی روحانی امراض سے چھٹکارا عطا فرما، ہمارے ذہن اور فکر کو تیری مرضی کے مطابق ڈھال، مولا حافظ قوت عطا فرما، طاقت عطا فرما، صلی اللہ تعالی وسلم علی سیدنا محمد علیہ وسلم یا الرحمن ضرور لائیے۔ ڈاکٹر مظہر الدین طاہر صاحب کو صحت یابی پر شال خوشی پیش کرنے کا سب نے ارادہ کیا ہے، ماشاءاللہ اللہ کو لمبی عمر دے، صحت کے ساتھ اور